ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ مسجد غوث اعظم کے زیر انتظام ماہانہ ذکر حضور مولا کائنات علیہ السلام کی اس مجلس و نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت پاک کا صدقہ، اپنے کرم کا صدقہ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنی خاص رحمت کا صدقہ، اس ماہ مقدس کا صدقہ، اور آنے والے اس خوبصورت اور بابرکت مہمان رمضان کے صدقے میں انسانیت کو اس وبا سے، اس تکلیف سے، کورونا وائرس کی شدت سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائے اور انسانیت کے لیے آسانی فرمائے، اور ہماری خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 43 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو اور تم کچھ جاننا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تم یقیناً سوال کر کے علم حاصل کر سکتے ہو، اور جو چیز جاننا چاہتے ہو اس کی خبر حاصل کر سکتے ہو۔ مگر بنیادی طور پر یہاں ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے جس پر توجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز جاننا چاہے، کسی چیز کی خبر حاصل کرنا چاہے، معلومات لینا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے، تو اسے جو اہل علم ہے، علم والے ہیں، ان سے سوال کرنا چاہیے۔ مگر قرآن مجید نے جو فلسفہ اور جو اصول یہاں بیان کیا وہ علم سے آگے کی بات کی ہے، اور وہ یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب تم کسی بارے میں جاننا چاہو اور سوال کرنا چاہو، اپنی علم کی تشنگی کو مٹانا چاہو، اور جو پریشانی اور الجھن ہے اس کا حل اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو صاحبان علم سے بڑھ کر صاحبان ذکر لوگ ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کیا کرو، ان سے پوچھا کرو۔ اب یہاں پر یہ ایک بنیادی طور پر ایک سوال ہے جو ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور مقام کے حوالے سے۔ میں اس مکالمے پر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر تھوڑی سی اس آیت کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور تھوڑی سی بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کو علم چاہیے تو وہ علماء سے پوچھتا ہے، اہل علم لوگوں کے پاس جاتا ہے، مگر قرآن مجید نے یہاں پر اہل علم کی بجائے اہل ذکر فرمایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ہر شخص کا اپنی بساط کے مطابق ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر علم اچھا ہو یا درست ہو، چونکہ یہ براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات تو موجود نہیں جن سے پوچھنا ہے۔ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک رہنا ہے، اور آج بھی ہم سے یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سوال کرنا ہو، جاننا چاہتے ہو، تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ تو ذکر کے معنی کو اگر لیا جائے تو ذکر یاد
کے معنی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا. تو اہل ذکر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد والے ہوں گے، یعنی جن کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہوگا، جو اللہ والے لوگ ہوں گے. چونکہ علم غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان بھول بھی سکتا ہے، غلط رہنمائی بھی کر سکتا ہے، مگر جو یاد والے ہیں، جو غافل نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ درست رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیں، جس کا اپنا تعلق جڑا ہوتا ہے وہی کسی اور کا تعلق بھی جوڑ سکتا ہے. تو تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اسی کا سہارا لیتے ہیں جس کا تعلق پہلے قائم ہوتا ہے. تو یہاں پر یہی راستہ بتایا گیا کہ جب تم حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہو اور حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اس وقت علم والوں کے پاس مت جایا کرو، خبر والوں کے پاس جایا کرو، ذکر اور یاد والوں کے پاس جایا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی باخبر ہیں اور تمہیں بھی باخبر کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اپنا بھی قائم ہے، تمہارا تعلق بھی قائم کروا دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت والے ہیں، یہ تمہیں بھی معرفت کی خیرات عطا کر دیں گے. اب ایسا ایک سوال جو حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے مقام کے حوالے سے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کوئی جاننا چاہتا تھا. اور یاد رکھیں، جب کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بے ادبی کے حوالے سے سوال کر رہا ہے یا وہ مانتا نہیں ہے. وہ اپنی اس محبت کو اور چاہت کو اور اپنے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے اور جاننے کی نیت سے بھی سوال کر سکتا ہے. تو اس نے سوال کیا اللہ والے کی بارگاہ میں، ایک بزرگ سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام، سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام، آپ کا مقام کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عظمت کیا ہے. اب یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس مضمون پر انسان جتنی بھی بات کرے وہ کم ہے، کیونکہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وہ رفعت عطا کی ہے کہ آپ کا نام ہی اس پر خود شاہد ہے کہ جیسے علی علو بلندی سے ہے، اسی طرح آپ کی اپنی بلندی اور مقام کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہر کوئی شخص جب اس کو بیان کرتا ہے آپ کے مقام کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، تو وہ اتنا ہی بیان کرتا ہے کہ جتنا اس کو خبر ہوتی ہے، جتنا وہ جانتا ہے، جتنا اس کی رسائی ہوتی ہے. مگر آپ کا مقام اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے. یہ وجہ ہے کہ اب ایک مثال سے اس بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی نسبت نہیں ہے، اس سے بڑا ہمارے لیے فخر کوئی نہیں ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی امت ہی ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور فخر کی بات ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ انہیں آقا علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو اس دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ جس امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں اس کی شان اور مقام کو بھی سامنے رکھیں اور اس ذات کو بھی دیکھیں کہ جس کو آقا علیہ السلام خود ضمانت عطا فرما رہے ہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. تو جس کو آقا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہونے کی ضمانت دی ہے، اس کی عزت اور شان کا عالم کیا ہوگا. یہ وہ مولا کائنات حضور مولا علیہ السلام ہے. آپ کے حوالے سے جب اس نے سوال کیا تو یاد رکھیں قرآن مجید نے جو راستہ بتایا کہ اہل ذکر لوگوں سے پوچھو، نیک لوگوں سے پوچھو، تعلق والوں سے پوچھو، معرفت والوں سے پوچھو. ان کا طریقہ کار جب جواب دینے کا ہوتا ہے تو حکمت پر مبنی ہوتا ہے. آپ دنیا میں کسی سے سوال کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر جواب دیتا چلا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے جواب سے متفق ہوں گے. مگر اللہ والوں کا طریق حکمت والا ہوتا ہے، حکیمانہ ہوتا ہے. تو اس نے جب سوال پوچھا تو اللہ والے اس کو، چونکہ وہ اللہ والا بزرگ اس کو اس بات کی یقین کے درجے تک لے جانا چاہتا تھا اور اس کو اچھے انداز سے سمجھانا چاہتا تھا، تو اس نے سوال کے جواب میں اس سے سوال کرتے کرتے اس کو میسج ڈیلیور کیا کہ تم سے سوال کروں گا اور تم جواب دو گے تو تمہارا جواب جو ہوگا تو وہ تمہیں سمجھنے میں مدد دے گا. تو اس بچے نے سوال یہ کیا تھا اللہ والے سے کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی شان اور عظمت کیا ہے. آپ کن الفاظ میں ان کو بیان کریں گے کہ مولا علی کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے. جو مختلف مقامات ہیں نا، تو سب سے بہترین جگہ کون سی ہے. اب اس بچے نے جواب یہ دیا کہ یقیناً اللہ کا گھر اور مسجد سب سے بہترین جگہ ہے. اب سب مسجدیں بھی برابر نہیں ہیں، اپنے درجات ہیں. جیسے حرمین شریفین کی مسجد سب سے بلند مقام پر ہے، مگر مسجد، صرف مسجد پر اگر ہم توجہ کریں تو اس نے کہا کہ تمام جگہوں سے بڑھ کر اچھی اور بہترین جگہ مسجد ہے. تو اللہ والے مسکرا کر فرمانے لگے کہ بیٹا تم نے ٹھیک کہا.
اب مجھے یہ بتاؤ کہ پوری مسجد میں کون سی جگہ ایسی ہے جو سب سے افضل ہے، سب سے بلند مقام پر ہے؟ تو اس نے کہا یقیناً جہاں امام ٹھہرتا ہے، جس جگہ امام کھڑا ہوتا ہے، محراب، وہ مسجد کی خوبصورتی اور حسن اور کمال کی جگہ ہے۔ تو آپ نے کہا تم نے یہ بھی ٹھیک کہا۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو ہو گئی جگہ کی بات، یہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سب سے افضل جگہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں جہاں امام کھڑا ہے وہ سب سے آگے عزت والا مقام ہے اور محراب ہے، شان کی جگہ ہے۔ تو اس نے، بزرگوں نے پھر اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد اور جگہ کی بات تو ہو گئی، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، کون سا عمل سب سے اچھا ہے، تو جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں، ان سب کی عظمت، ان سب کی فضیلت، ان سب کی شان بجا ہے، کسی کا انکار نہیں ہے، مگر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی فضیلت پر آقا علیہ السلام کی بے شمار احادیث مبارکہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور صرف ایک بار نہیں کیا، وہ کیا ہے؟ صلاۃ، نماز۔ یہ بار بار نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا، بار بار نماز قائم کرنے کا فرمایا گیا۔ اب یہ جو جس جگہ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ سوال آپ نے نہیں بھولنا کہ دیکھیں اللہ والے کیسے حکمت سے اسے اس کے جواب تک لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تھا کہ حضور مولا علی کا مقام اور شان کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور مسجد میں سب سے اچھی جگہ، مقام والی، عزت والی، شان والی وہ مسجد کا محراب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نمازی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ نماز میں کس سے بات کرتا ہے، کس سے ہم کلام ہوتا ہے، تو وہ قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے۔ یہ رب کے حضور پیش ہونے کا نام ہے، اور رب سے کلام کرنے کا نام ہے یہ عمل۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تم نے ٹھیک کہا کہ یہ نماز ہے۔ اب نماز میں ارکان ہیں، انسان قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تشہد میں بھی بیٹھتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بتاؤ نماز پوری جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے، رکن کون سا ہے؟ تو اس بچے نے جواب یہ دیا کہ اے اللہ والے، نماز میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ سجدہ ہے، کیونکہ سجدہ عجز و انکساری کی انتہا ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنی عجز و انکساری کا اقرار کرتے ہوئے وہاں جا کر نعرہ بلند کرتا ہے کہ مالک میری کوئی اوقات نہیں، میں تو زمین پر پڑا ہوا یہ ناکارہ سا شخص ہوں، تو اس کائنات میں سب سے بڑا ہے اور سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سجدہ میں رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، حالت سجدہ اللہ رب العزت کے کمال قرب کا مقام ہے۔ تو سب سے بہترین عمل نماز ہوا، اور نماز کے اندر سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین کام وہ سجدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تم نے درست کہا۔ اب آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اسے سب سے افضل بنایا، اس انسان کے پورے وجود میں اور پورے جسم میں سب سے بہترین مقام کون سا ہے، کون سا عضو سب سے اچھا ہے؟ تو اس شخص نے جواب یہ دیا کہ انسان کا چہرہ ہے، جو اس کی وجاہت ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، جہاں سے وہ پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے، اس بزرگ نے کہا کہ تم نے درست کہا۔ اب اس پورے چہرے میں جب انسان دیکھتا ہے تو آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، انسان کے لب بھی ہیں، دانت بھی ہیں، کان بھی ہیں، تو یہ پورا چہرہ ہے انسان کا۔ انہوں نے کہا اس پورے چہرے میں کون سا حصہ ایسا ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے اچھا ہے، سب سے بڑھ کر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ انسان کی پیشانی ہے، جو اس کی عزت کی علامت ہے اور شان کی علامت ہے۔ تو بزرگ اس کے جواب پر مسکراتے چلے گئے، چونکہ وہ اس کو اس کی منزل کے قریب لے جانے والے تھے۔ بات مسجد سے چلی کہ مسجد سب سے بہترین ہے اور مسجد میں محراب سب سے اعلیٰ جگہ ہے، پھر سب سے بہترین عمل نماز ہے، نماز میں سجدہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اور رکن ہے، اور سجدے کے بعد انسان کی بات آئی تو انسان کے وجود میں اس کی عزت اور شان چہرہ ہے، اور اس چہرے پر عزت اور شان کا جو مقام ہے وہ اس کی پیشانی ہے۔ اب انہوں نے پوچھا اچھا یہ سب کچھ تم نے درست کہا، اب یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ مہینے عطا کیے ہیں، ان سب مہینوں میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ نے کہا یقیناً ماہ رمضان ہے، جسے اللہ رب العزت نے روزوں کے لیے چنا ہے، قرآن مجید کے نزول کے لیے چنا ہے، اور اپنی طرف سے اس امت کی بھلائی، بخشش و مغفرت کے لیے چنا ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ رب العزت کا عطا کردہ بہترین مہینوں میں سے مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے کہا اس رمضان کے مہینے میں سب سے بلند مقام اور سب سے بلند دن یا سب سے بلند گھڑی اور عظمت والی شان والا
جو لمحہ ہے وہ کون سا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ وہ لیلۃ القدر ہے، جسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہا گیا۔ یہ وہ لیلۃ القدر ہے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی فضیلت اور شان کو تم کیا سمجھو گے کہ یہ تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر شان والی ہے۔ تو 1000 مہینے ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف ہے۔ تو رمضان اور رمضان میں لیلۃ القدر سب سے بڑی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس نماز کی تم نے بات کی تھی اور جس نماز کو تم بیان کر رہے تھے کہ سب سے بہترین عمل ہے، اس نماز میں سب سے اعلیٰ اور افضل کون سی نماز ہے جو ادا کرنی چاہیے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ نماز فجر ہے۔ اور اس پر دلیل میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر نہیں، اس فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، جو 2 سنتیں ہیں نماز فجر کی، اس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے نماز فجر کی 2 سنتیں معلوم ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرائض کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ نماز فجر ہے۔ تو آپ نے کہا یہ بھی تمہاری بات درست ہے، اب فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ انسان کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ عزت اور شان والی موت کون سی ہے؟ یہ تو ایسا جواب ہے کہ جو بچہ دے سکتا ہے مسلمان کی وہ شہادت کی موت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا تھا اس سوال کا جواب ان سارے سوالوں میں چھپا ہوا ہے۔ اب وہ بچہ اس کڑی کو ملانے لگ گیا، میں نے اس لیے 2-3 بار یہ باتیں دہرائی ہیں، اس کڑی کو ملانے لگ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ ہاں بھائی، جس مولا علی کی شان اور عزت کو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور جو مجھ سے جاننا چاہتے ہو، مولا علی کی شان اور مقام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کی ساعتیں تھیں، 21 رمضان ہے، فجر کی نماز ہے اور نماز میں بھی حالت سجدہ میں ہے، اور حالت سجدہ میں محراب میں امامت کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ دشمن نے وار کیا اور آپ زخمی ہوئے اور آپ شہید ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ جس علی کو اور جس ہستی کو رب کائنات نے شہادت عطا کرنے کے لیے اتنی عظمتوں کو جمع کیا ہو، اور اس پر اس عظمت کو بھی نہ بھولو کہ یہ وہ علی ہے کہ جس کی ولادت بھی رب کائنات نے کعبہ میں کروائی، تو جس کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہو اور جس کی شہادت اس طرح رمضان کی لیلۃ القدر فجر کی نماز میں جماعت کرواتے ہوئے دشمن کے وار سے ہوئی ہو، تو جس علی کی شہادت کے لیے رب کائنات نے اتنی عظمتیں جمع کی ہیں، اس کائنات میں کون سی ایسی عظمت ہے کہ جس کا تعلق علی کی ذات کے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہوگا؟ یا کون سی ایسی عظمت ہے کہ جو ان کی نسبت کے صدقے میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہوگی؟ اللہ رب العزت نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کے لیے اتنی فضیلتوں اور اتنی عظمتوں کو جمع کیا، اور یہ صرف آپ کی شہادت کی بات ہے، اس لمحے کی، کہ اس لمحے شہادت پر اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عظمتوں کو جمع کر کے انسانیت کو آپ کی عظمت کا یہ راستہ دکھایا ہے اور معرفت عطا کی ہے کہ جس کی شہادت کے لیے ہم نے اتنی عظمتوں کو جمع کیا ہے، اس کی ساری زندگی کے لیے کیا کیا عظمتیں ہم نے چنی ہیں اور اسے کتنا عظیم ہم نے بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ اس پر گواہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین کامل مل جائے، تم درجہ یقین تک چلے جاؤ۔ اور علماء نے مفسرین نے اس یقین کا معنی موت تک لکھا ہے، کیونکہ موت ایسا یقینی امر ہے کہ جو ہر شخص کو آنا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، مگر اللہ کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے بعد کے معاملات اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، کس کا کیا تصور کیا عقیدہ ہے، مگر جو موت ہے وہ برحق ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے یقینی عمل اس کائنات کے اندر وہ موت کا ہے۔ تو فرمایا جب تک تمہیں حالت موت نہ آ جائے تم اپنی عبادت کو جاری رکھو۔ تو قربان جائیں حضور مولا کائنات کی عزت اور شان پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر بنایا کہ حالت نماز کے اندر آپ پر حملہ ہوا اور رب کائنات نے آپ کو اعلیٰ ترین مقام شہادت عطا فرمایا۔ تو سامعین ذی وقار، جس ہستی کی شہادت کے لیے رب کائنات نے اتنی عظمتوں کو اور اتنی شانوں کو چنا ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے انہیں اس کائنات میں سب سے عظیم
بلند مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور بولا کائنات علیہ السلام کے مقام کی معرفت عطا فرمائے اور آپ کی نسبت سگانہ نصیب فرمائے، اور دنیا و آخرت میں آپ کی نسبت، آپ کے تعلق اور آپ کے ذات کے نام پر ہم سب کو جمع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك. أنت شمس الضحى أنت بدر الدجى أنت سر الهدى أنت نور الهدى يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك. میں تو کیا چیز ہوں بادشاہ تاجور تیرے دربار کی جھالیاں تھام کر کرتے ہیں رات دن ملتے جائیں یہی مانگتے رات دن ہے دعائیں یہی یا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم يا مؤمن يا حفيظ يا لطيف یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین اپنی رحمت پاک کا صدقہ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تیری رحمت تیرے کرم کے صدقے میں 21 ختم قرآن مجید 5 لاکھ درود پاک کا ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین یہ سب ثواب ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبول فرما. الہ العالمین آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ سے جمیع انبیاء و رسول علیہ السلام کی مبارک ارواح کو پیش کرتے ہیں. الہ العالمین قبول فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جمیع مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو دنیا میں آئے چلے گئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. الہ العالمین قبول فرما. بالخصوص حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام آپ کی مبارک روح کو احسان ثواب کرتے ہیں. الہ العالمین قبول فرما. یا الہ العالمین آپ کے بلند مقام کا صدقہ آپ کے بلند نام کا صدقہ آپ کی بلند نسبت اور شان کا صدقہ یا الہ العالمین عالم اسلام امت مسلمہ اور انسانیت پر خصوصی لطف و کرم فرما. بالخصوص یا الہ العالمین یہ جو ابتلا ہے یہ جو آزمائش ہے تیری طرف سے ہماری نافرمانیوں پر جو گرفت ہے یا الہ العالمین اس وبا کو اس کرونا وائرس بیماری کو اپنی رحمت کے صدقے سے یا اللہ ہم سے دور فرما دے. یا الہ العالمین ہم اپنی خطاؤں کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں. یا الہ العالمین اپنی نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی کمزوریوں اور غفلتوں کا اقرار کرتے ہیں تیرے اور تیرے محبوب پاک کی دین سے بے وفائی کا اقرار کرتے ہیں. مالک ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اپنی بارگاہ سے اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرما. یا الہ العالمین تجھے تیری شان رحمت کا واسطہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ تو ساری انسانیت کا رب ہے تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ. یا الہ العالمین اپنی شان ربوبیت کے صدقے سے انسانیت کو پال اور یا اللہ اس بیماری وبا کو ہم سے ٹال اور دور فرما دے. یا الہ العالمین انسانیت کو امن عطا فرما. یا الہ العالمین جو اس بیماری کا شکار ہے ان کو شفا عطا فرما. یا الہ العالمین جو محفوظ ہیں ان کو محفوظ فرما اور ماہ رمضان کی آمد کا صدقہ یا اللہ اس تکلیف بیماری کو سب سے دور فرما دے انسانیت کو امن عطا فرما دے. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا صدقہ اپنے اور اپنے محبوب پاک کے دربار کی رونقوں کو بحال فرما دے. ماہ رمضان سے پہلے مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے. یا الہ العالمین اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے سے جو تیرے محبوب بندوں کی پیاری دعائیں ہیں ان دعاؤں کے صدقے سے ہماری التجاؤں کو قبول فرما دے. سب کی نیک جائز حاجات دعائیں تمنائیں التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خمسۃ فی بہا البباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ والناہمہ والفاطمہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.